ظہور مہدی آخر زمان ہے، ظہور مہدی آخر زمان ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے مذاہب آخری زمانے میں تواتر کے ساتھ ایک موت کی باسط کی خبر دیتے آ رہے ہیں۔ اگرچہ مختلف مذاہب کی کتب میں اس موت آخری الزماں کے کئی نام بیان کیے گئے، مگر تمام مذاہب کی پیش گوئیاں اس کی علامات و نشانات نیز وقت و زمانے کے بارے میں متفق نظر آتی ہیں۔ 19ویں صدی عیسوی کے آخر میں ان تمام مذاہب کے پیروکار اپنے مذہب کی پیش گوئیوں سے نتیجہ نکال کر بڑی شدت اور بے قراری کے ساتھ موت آخری الزماں کی باسط کے منتظر تھے، اور بڑی بے چینی اور وارفتگی کے ساتھ اس عظیم موت کی آمد کی راہ تک رہے تھے کہ عین انہی دنوں میں ہندوستان کی ایک گمنام بستی قادیان سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ وہ وہی موت منتظر ہیں جس کی آمد کا ذکر مذاہب عالم کی پیش گوئیوں میں ملتا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث اور دوسری کتب کی روشنی میں ان کے دعوے کا جائزہ لیتے ہیں۔ احادیث و روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں آنے والے مسیح کو کئی مقامات میں نبی اللہ قرار دیا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے: صلی علی محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کے لیے 4 مرتبہ نبی اللہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ فرمایا: خدا کے نبی حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی روکے جائیں گے، پھر عیسیٰ نبی اللہ اور آپ کے ساتھی دعا کریں گے، پھر عیسیٰ نبی اللہ اور آپ کے ساتھی پہاڑ سے نیچے اتریں گے، پھر عیسیٰ نبی اللہ اور آپ کے ساتھی خدا تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے: صلی علی محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں عیسیٰ ابن مریم سے لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ ضرور نازل ہوں گے۔ پس ثابت ہوا امت میں آنے والے مسیح ابن مریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نبی کی حیثیت سے آئیں گے، ان کے صحابہ بھی ہوں گے اور ان پر وحی بھی نازل ہوگی، اور وہ شریعت محمدیہ کے مطابق عمل اور فیصلے کریں گے۔ قرآن کریم اور احادیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ امام مہدی بھی تمام انبیاء کا بروز اور ظل ہوگا، اور وہ حامل صفات جمیع انبیاء ہوگا۔ اسے تمام انبیاء کے نام دیے جائیں گے، اور اس کی آمد تمام انبیاء کی آمد قرار پائے گی، اور اس کے حق میں انبیاء گزشتہ کی تمام پیش گوئیاں پوری ہوں گی۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ المرسلات آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وإذا الرسل أقتت اور جب سب رسول اپنے وقت مقررہ پر لائے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ گزشتہ انبیاء وفات پا چکے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں مومنوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، یقیناً فوت ہو گئے آپ سے پہلے تمام رسول، کیا پس اگر وہ مر گئے یا قتل ہو گئے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ پس قرآن شریف کے مطابق تمام گزشتہ انبیاء وفات پا چکے ہیں، جن میں ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور جو فوت ہو جائے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ لہٰذا اس آیت سے مراد امت میں سے ایک ایسا وجود ہے جسے مختلف انبیاء کے نام دیے جائیں گے، اور اس کے ذریعے تمام گزشتہ انبیاء کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک روایت ملتی ہے، صلی علی محمد۔ بہار الانوار میں حضرت امام باقر کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی یہ اعلان فرمائیں گے، اے لوگو، جو شخص ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہے تو وہ مجھے دیکھ لے کہ میں وہی ابراہیم اور اسماعیل ہوں۔ جو شخص موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کو دیکھنا چاہے تو وہ سنے کہ میں وہی موسیٰ اور یوشع ہوں۔ تم میں سے جو شخص عیسیٰ علیہ السلام اور شمعون علیہ السلام کو دیکھنا چاہے تو میں وہی عیسیٰ اور شمعون ہوں، اور تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین کو دیکھنا چاہے تو میں محمد اور امیر المومنین ہوں۔ قبل اس کے ہم مسیح اور مہدی کی شخصیت پر مزید روشنی ڈالیں، یہ امر بھی نہایت اہم ہے کہ ہم اپنے ناظرین پر اور اچھی طرح واضح کر دیں کہ تمام گزشتہ انبیاء کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا چکے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ کا حوالہ ملاحظہ فرمایا۔ قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر نہایت واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی خبر ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی عرب ممالک میں وفات مسیح کا عقیدہ پایا جاتا ہے، جبکہ دور حاضر اور بعید کے کئی نامور علماء بھی وفات مسیح کے قائل ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی تھے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابن حزم، مفتی مصر شیخ علامہ محمود شلتوت عالم الازہر یونیورسٹی، اور سعودی عرب کے مشہور مفسر قرآن علامہ عبد الرحمن شامل ہیں۔ اور اب تو آپ علیہ السلام کا مقبرہ جو کہ کشمیر سری نگر محلہ خانیار میں واقع ہے، دنیا کے سامنے آ چکا ہے، جو کہ آپ علیہ السلام کی وفات پر ایک اور بہت بڑا گواہ ہے۔ تفصیلات کے لیے
حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی معرکۃ الآرا کتاب مسیح ہندوستان میں ضرور پڑھیں، جس میں انہوں نے انجیلی دلائل اور قرآنی شواہد سے ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر جان نہیں دی، بلکہ وہ صلیب پر سے غشی کی حالت میں اتارے گئے اور غشی سے ہوش میں آنے کے بعد وہ مخفی طور پر اپنے شاگردوں سے ملتے رہے۔ پھر تاریخی شواہد سے یہ بھی آپ نے ثابت کیا کہ آپ آسمان پر نہیں گئے، بلکہ آپ نے نسبین کے راستے ایران اور افغانستان سے گزر کر کشمیر پہنچ کر اپنی باقی عمر وہاں عزت و وجاہت کے ساتھ بسر کی ہے، اور طبعی اور باعزت وفات پا کر محلہ خانیار میں مدفون ہیں۔ ان کی قبر یوز آصف نبی کے نام سے معروف ہے۔ یوز کا لفظ یسوع سے نکلا ہے اور آصف کے معنی تلاش کندہ کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین سے ہجرت کر کے اپنی قوم کی تلاش میں نکلے اور اسی مناسبت سے اپنا نام آصف رکھ لیا۔ اس کے علاوہ اس موضوع پر BBC چینل کی تیار کردہ تحقیقی دستاویزی فلم ڈیڈ جیزس ڈائی بھی ملاحظہ فرمائیں، جو YouTube پر بھی دستیاب ہے۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک اور آیت کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو دو خدا مانو اللہ کے سوا، تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ المائدہ آیت نمبر 118 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور تھا میں ان پر گواہ جب تک ان کے اندر رہا، پس جس وقت تو نے مجھے وفات دی تو پھر تو ہی ان کو دیکھنے والا تھا۔ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر ایک نہایت روشن دلیل ہے، اور قرآن کریم کے مطابق جو ایک بار فوت ہو جائے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ لہٰذا احادیث میں ابن مریم کے نزول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی ایک شخص کی آمد ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خو پہ آئے گا اور آپ کی صفات کا حامل ہوگا، نہ کہ وہ خود دوبارہ حیات پا کے نزول کریں گے۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ اگر بالفرض محال اور اس آیت قرآنی کے خلاف وہ آسمان سے اترتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن یہ جواب کیوں دیں گے کہ ان کے علم ہی میں نہیں کہ ان کے بعد ان کی قوم نے شرک کرنا شروع کر دیا، بلکہ ان کو تو قیامت کے دن یہ فرمانا چاہیے کہ میں تو دوبارہ دنیا میں آ کر اپنی قوم کی اصلاح کر چکا ہوں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ وہ وفات پا چکے ہیں، اور اس بات سے قطعی لا علم ہیں کہ ان کی قوم کب سے شرک میں مبتلا ہو چکی ہے، اور قیامت کے دن یہ جان کر آپ حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ فرمائیں گے، اور تھا میں ان پر گواہ جب تک ان کے اندر رہا، پس جس وقت تو نے مجھے وفات دی تو پھر تو ہی ان کو دیکھنے والا تھا۔ یہ اصول مسلمہ ہے کہ صحف آسمانی اور کلام الہی میں پیش گوئیوں کی زبان تمثیل، مجاز اور استعارے پر مشتمل ہوتی ہیں، اور اس انداز سے بکثرت کام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسیح موعود کے نزول کا تمام واقعہ تمثیلی ہے، لہٰذا پیش گوئیوں میں ابن مریم کے نزول کی خبر میں نزول کے لفظ سے
اہل علم کو غلطی نہیں لگنی چاہیے۔ بے شک نزول کے لغوی معنی نیچے اترنے کے ہیں، مگر محاورہ زبان عربی میں یہ لفظ کسی معزز آدمی کی آمد و ظہور کے لیے بطور اعزاز و اکرام کے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات، فخر موجودات، سید ولد آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن مجید میں فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک عظیم ذکر نازل کیا ہے، ایک رسول کے طور پر جو تم پر اللہ کی روشن کر دینے والی آیات تلاوت کرتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے۔ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انزل اللہ کے الفاظ آئے ہیں۔ وہ اعزاز و اکرام و تائیدات علوم سمایا کے ساتھ آنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ وہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں۔ بالکل اسی اصول پر مسیح موعود کے دوبارہ نزول کا جو ذکر احادیث میں آیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ آنے والے ابن مریم سے مراد خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، کیونکہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں، بلکہ ان کا مثیل ہے جو کہ ابن مریم کی صفات لے کر آئے گا۔ اس کی آمد کے لیے بھی نزول کا لفظ بطور اعزاز و اکرام کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں اس مضمون کی حدیث موجود ہے۔ صلی علی محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کیف انتم اذا نازل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ ترجمہ: تم کیسے ہوگے جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ اس جگہ امامکم منکم کہا گیا ہے، یعنی وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ یہ الفاظ زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ پیش گوئی میں ابن مریم سے مراد اسرائیلی ابن مریم نہیں ہیں، بلکہ یہ مسیح موعود امت محمدیہ کا ہی ایک فرد ہے جو بنی اسرائیل کے ابن مریم کے رنگ میں رنگین ہو کر آئے گا اور اس کا مثیل ہوگا۔ یہاں اس کو ابن مریم لقب دیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا: تم کیسے ہوگے جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ احادیث میں جہاں آخری زمانے میں مسیح کے نزول کی خبر دی گئی ہے، وہاں امام مہدی کے ظہور کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں میں یہ خیال عام ہو گیا کہ یہ دو الگ الگ وجود ہیں، نہ کہ ایک ہی وجود۔ لیکن اگر ان احادیث اور روایات کا صحیح جائزہ لیا جائے تو کوئی بھی شخص بآسانی جان سکتا ہے کہ مسیح اور مہدی ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے: صلی علی محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لل مہدیو الا عیسی ابن مریم۔ نہیں ہے مہدی مگر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ یعنی مسیح اور مہدی ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ پھر ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان کرتے ہیں، صلی علی محمد. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ تم میں سے جو زندہ رہے وہ عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کا شرف حاصل کرے، جو کہ امام مہدی ہوں گے اور حکم و عدل کی حیثیت سے آئیں گے. وہ صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے. اس حدیث شریف میں بالکل واضح طور پر عیسیٰ ابن مریم ہی کو امام مہدی قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ احادیث میں مسیح اور مہدی دونوں کے کام بھی ایک ہی بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ پچھلی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسر صلیب کا کام مسیح کے سپرد کیا تھا، لیکن ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام مہدی سے لیا جائے گا، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی علی محمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہدی یکسر الصلیبہ، ترجمہ کہ مہدی صلیب کو توڑے گا. پھر بہت سی احادیث میں مسیح کو قاتل دجال کہا گیا ہے. صلی علی محمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم دجال کو قتل کریں گے. جبکہ ایک دوسری روایت میں قاتل دجال مہدی کو کہا گیا ہے. صلی علی محمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی وہ ہے جو دجال کو قتل کرے گا. لہذا ثابت ہوا کہ مسیح اور مہدی ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں. ہمارے سید مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں افراد امت کی اصلاح اور تجدید دین و احیاء سنت کے لیے اپنے بعد ہر صدی کے سر پر مجددین کی بعثت کی بھی پیشگوئی فرمائی تھی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، صلی علی محمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایسے لوگوں کو مبعوث کرتا رہے گا جو امت کے لیے دین کی تجدید کا فریضہ انجام دیں گے. نہ صرف روایتاً بلکہ عملاً اور فعلاً بھی یہ حدیث اپنی صحت ثابت کر چکی ہے. جبکہ 13 صدیوں میں متواتر ایسے لوگ مبعوث ہوئے جو تجدید دین کا فریضہ انجام دیتے رہے اور ان کی مجددیت و بعثت کو باقاعدہ تسلیم کیا گیا. چنانچہ کتاب حجج الکرامہ میں ہر صدی میں آنے والے مجدد کی فہرست شائع ہوئی ہے. خدا تعالیٰ کی مسلسل 13 صدیوں تک اس فعلی شہادت سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرور 14ویں صدی میں بھی کسی مجدد نے آنا تھا، بلکہ صاحب کتاب حجج الکرامہ کے مطابق اس کو امام مہدی بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ روایت سے یہی وقت امام مہدی کی آمد کا ثابت ہے. اب جبکہ قرآن شریف اور احادیث سے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا وصال ہو چکا ہے، اور پورے قرآن شریف میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں آمد یا آسمان سے نزول کا ذکر ہو، تو اب اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں بچتا کہ امام مہدی علیہ السلام ہی کو عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے. وہ مسلمانوں کے لیے بطور امام مہدی ہوں گے اور عیسائی اقوام کے لیے بطور مسیح کے ہوں گے. ابن مریم کا لقب ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت کی وجہ سے دیا گیا ہے، جس میں سے ایک بڑی اور واضح مشابہت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سب سے آخری خلیفہ اور نبی تھے. ان سے پہلے بہت سارے خلفاء تورات کی خدمت کے لیے آتے رہے، مگر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سب سے بڑے خلیفہ تھے جو سب سے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 1269 سال بعد پیدا ہوئے اور 13ویں صدی عیسوی کے اختتام پر باقاعدہ خلافت و نبوت کے فرائض انجام دیے۔ بالکل اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا جو وقت احادیث سے ملتا ہے، ان سے پہلے بھی سن ہجری کے بعد سے 13 صدیوں تک مجددین نے ظاہر ہونا تھا، اور امام مہدی علیہ السلام نے 14ویں صدی کا مجدد اعظم بن کے آنا تھا۔ اس لحاظ سے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قوی مماثلت معلوم ہوتی ہے۔ دونوں کی آمد کا وقت اور زمانہ اپنی اپنی شریعت کے حساب سے ایک ہی ہے۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک عمل بجا لائے، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت میں لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا مفہوم سورہ مزمل کی اس آیت سے نکلتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر نگراں ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ علیہ السلام قرار دیا ہے۔ حضرت امام مہدی بھی اسی نسبت سے مثیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرار پاتے ہیں۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، جن کا امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ہے، 13ویں صدی کے اختتام پر یعنی عین 1290 ہجری میں جب ان کی عمر 40 سال تھی، ان کو وحی الہام کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اس کے علاوہ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا درمیانی وقفہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی پیدائش کے درمیان کا وقفہ تقریباً برابر ہے، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امام مہدی کی ایک اور بڑی مشابہت یہ بھی ہے کہ ان کے دور میں صلیبی فتنے اٹھیں گے اور امام مہدی ان فتنوں کا مقابلہ کریں گے اور وہ صلیب کو پاش پاش کر کے رکھ دیں گے، لیکن یہ سب کام وہ تلوار یا ہتھیار سے نہیں
بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روایت کے مطابق دلائل اور خدا تعالی